آج سے 2400 سال پہلے کی بات ہے۔ بیت المقدس کے ایک چھوٹی سی بستی میں ایک ٹوٹا پھوٹا اور خستہ حال مکان تھا، جس میں ایک غریب اور بدحال درویش رہتا تھا۔ بھوک اور تنگی کا یہ عالم تھا کہ گال پچکے ہوئے اور رنگت سیاہ تھی، جسم میں ہڈیاں نمایاں نظر آتی تھی۔ کپڑوں کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جہاں پیوند نہ لگے ہوں، مگر پھر بھی صبر و استقامت کا بڑا ہی پکا تھا۔ وہ روز خدا سے یہی دعا مانگتا، اے دونوں جہاں کے مالک، اگر تو نے مجھے کمزور اور ناتواں پیدا کیا ہے تو مجھے بے محنت روزی عطا کر۔ صبح سے شام تک وہ خدا سے یہی دعا مانگتا کہ اے خدا، میں تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتا، تو مجھے غیب سے ایسے روزی دے کہ میں تیرے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ وہ درویش سالوں یہی دعا کرتا رہا۔ پڑوس کے کچھ لوگ اس کی حالت پر ترس کھا کر اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دیتے، جس سے اس کی پیٹ کی آگ بجھ جاتی۔ دوسری طرف کچھ لوگ اس کا مذاق اڑاتے۔ وہ کہتے کہ یہ داڑھی والا کیا بےہودہ بکتا ہے، اس کی خدا سے زورا زوری تو دیکھو، لگتا ہے کسی نے اس کو بھنگ پلا دی ہے۔ بھلا روزی کمانے کا یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ روزی کمانے کے لیے تو اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے نبی اور رسول آئے، مگر روزی کمانے کے لیے ان کو بھی بڑی سخت محنت کرنا پڑی۔ تو اس جیسا نکما یہ کیسے سمجھ بیٹھا کہ بغیر محنت اور تجارت کا اپنا دامن دولت سے بھر لے؟ ایسا خزانہ تو کبھی کسی کو نہیں ملا۔ اور کوئی ہنستے ہنستے یہ بھی کہتا کہ حضور، اگر خزانہ ہاتھ لگ جائے تو کچھ ہمیں بھی عنایت کرنا۔ مگر وہ مست ملنگ اپنی دھن کا پکا تھا، لوگوں کے طعنوں اور مذاق سے بھی اپنی دعائیں اور گڑ گڑانا کم نہ کرتا تھا۔ ایک رات اس نے دعاؤں کا ایسا تھار باندھا کہ ہوتے ہوتے صبح ہو گئی، مگر پھر بھی وہ اپنی دعائیں رٹے جا رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک موٹی سی گائے سینگ مار کر اس کے گھر کے دروازہ توڑ کر اس کے گھر کے صحن میں آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ درویش نے جب گائے دیکھی تو وہ سجدے میں گر گیا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ اے خدا، آخر تو نے میری دعاؤں کو سن ہی لیا، مجھے ایک موٹی اور گوشت سے لدی ہوئی گائے بھیج دی۔ وہ گائے کو دیکھے جا رہا تھا اور بار بار خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچے جا رہا تھا کہ کیا ہی خوبصورت گائے ہے، اس کے چمڑے کی قالین بناؤں گا، اس کے سینگوں کا سرما بناؤں گا، اس کے آدھے گوشت کو غریبوں میں تقسیم کروں گا اور آدھا گوشت انہیں بھی دے دوں گا جو میرا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں۔ باقی بچ جانے والا گوشت میں خشک کر لوں گا اور اسے اپنے پاس رکھ لوں گا۔ یہی سوچتے سوچتے اس نے چھری اٹھائی اور بلا تعمل اس نے گائے کو ذبح کر دیا۔ پھر اسے ایک ریڑھی پر لاد کر قصاب کے پاس لے گیا تاکہ قصاب اسے کاٹ کر اس کی بوٹیاں بنا دے۔ قصاب ابھی اپنا اوزار تیار ہی کر رہا تھا کہ ایک آدمی وہاں اپنا سر پیٹتا اور چیختا چلاتا وہاں آ نکلا اور اس درویش کا گریبان پکڑ کر کہنے لگا، اے ظالم، تو نے میرے گائے کو کیوں مار ڈالا؟ ارے کتنے نازوں سے پلی تھی وہ، میں اپنے آرام سے زیادہ اس کا آرام کا خیال رکھتا تھا، اسے اچھا کھانا کھلاتا تھا، میں نے سال ہر سال اس کی اچھی خدمت کی، اور تو نے میری اتنی سالوں کی محنت کو ہر بل میں مٹی بنا دیا۔ پتا کہ تجھے کس نے اختیار دیا تھا کہ تو میری گائے کو ذبح کر؟ گزر ہوا آدمی برابر شور مچا رہا تھا اور اس کے گل باڑے کی وجہ سے مخلوق خدا کا جمع غفیر اکٹھا ہو گیا۔ درویش کہنے لگا، بھائی تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہ گائے تمہاری نہیں ہے، یہ گائے تو مجھے خدا نے بھیجی ہے۔ میری اتنی سالوں کی محنت رنگ لائی اور کل کائنات کے مالک نے میری دعا سن لی اور یہ گائے مجھے بھیج دی۔ پھر وہ کہنے لگا، اے لوگو، تم سب میری رات دن کے دعاؤں اور میری گریہ ازاری کا گواہ ہو۔ کیا میں رات دن خدا سے یہ دعا نہیں مانگتا تھا، اے اللہ، مجھے بے محنت غیب سے روزی عطا کر؟ آج تو مجھے برسوں کا محنت کا پھل ملا ہے اور یہ بیوقوف کہتا ہے کہ یہ گائے اس کی ہے۔ گائے کا مالک کہنے لگا، ارے کیا اول پھول بک رہے ہو؟ یا تو تم پاگل ہو گئے ہو یا تو ہم سب کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ درویش کہنے لگا، میرے پاس تمہاری بکواس کا صرف ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ کہ یہ گائے میرا رزق ہے اور یہ برسوں کی محنت کے بعد میرے خدا نے مجھے بھیجی، اس لیے میں نے اسے ذبح کر دیا۔ گائے کے مالک غصے میں سیخ پا ہو کر بولا، ابھی کیا دعا کی رٹ لگائے جا رہے ہو؟ چل بولے بدماش،
تیرا فیصلہ اب قاضی کی عدالت میں ہوگا۔ ساتھ ہی اس نے 2-4 گھسنے بھی اسے لگا دیے۔ گائے کا مالک درویش کو گلیوں میں گھسیٹ رہا تھا اور چیختے ہوئے یہ کہہ رہا تھا، اے لوگو یہاں آؤ اور اس داڑھی والے کی بکواس تو سنو۔ یہ میرا مال ہڑپ کر گیا اور کہتا ہے کہ دعاؤں سے ملا۔ اگر عالم کا یہی قانون ہوتا تو صرف دعا کرنے والے دولت دنیا کے مالک ہوتے، سارے اندھے فقیر دنیا کے دولت مند بن جاتے، مگر پھر بھی انہیں بھیک کے سوا کچھ نہیں ملتا جس سے ان کی بامشکلی گزر بسر ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے بھی گائے کے مالک سے اتفاق کیا اور کہنے لگے، یہ آدمی ٹھیک کہتا ہے، یہ دعا فروش درویش تو بڑا ظالم نکلا۔ بھلا ایسی دعاؤں سے کوئی دولت مند کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص کسی چیز کا مالک تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اسے خریدے یا بھیک میں اسے حاصل کرے یا وصیت میں، یا پھر خوشی سے کوئی اسے دے دے۔ بس یا تو اسے گائے واپس کر، اگر نہیں تو گائے کی رقم کے برابر اسے مالیت ادا کرو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر قید خانے کی سیر کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ درویش اس بگڑتی ہوئی صورتحال سے بڑا پریشان ہوا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے خدا، تو نے ہی تو میرے دل میں یہ دعا ڈالی تھی۔ میں نے تو وہ دعائیں سچے دل سے تجھے تمام جہانوں کا مالک جان کر کی تھی۔ اب تو نے میری دعائیں قبول کی تو اس ظالم نے مجھے اندھا کہا۔ اے خدا، تو جانتا ہے کہ اس کا قیاس ابلیسانہ ہے، ورنہ میں نے اندھے پن سے کب دعا کی تھی، نہ میں نے کبھی کسی سے بھیک مانگی۔ اندھا تو اپنی نادانی کے بنا پر مخلوق سے سوال کرتا ہے، مگر میں نے تو تجھ سے سوال کیا ہے۔ گائے کا مالک کہنے لگا، ابے میری طرف دیکھ اور سچ سچ بتا، یہ بار بار آسمان کی طرف کیا دیکھتا ہے؟ دھوکے میں اپنے خدا رسی جتا رہا ہے۔ جب تیرا دل ہی مردہ ہو گیا ہے تو کس منہ سے آسمان کی طرف دیکھتا ہے؟ الغرض پورے بیت المقدس میں ہلچل مچ گئی۔ گائے کا مالک برابر درویش کو گھسیٹتے جا رہا تھا۔ درویش نے سر سجدے میں رکھ دیا اور کہنے لگا، اے خدا، اب تو ہی مجھے اس مصیبت سے نجات دلا۔ اتنے میں وہ لوگ قاضی صاحب کے پاس پہنچے۔ قاضی صاحب انتہائی نیک اور انصاف پسند انسان تھے۔ گائے کا مالک آگے بڑھ کر کہنے لگا، قاضی صاحب، میری گائے بھٹک کر اس کے گھر میں چلی گئی اور اس نے اسے ذبح کر دیا۔ اب آپ ہی اس سے پوچھے کہ اس نے یہ ظلم کیوں کیا؟ قاضی صاحب نے اس درویش کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، بتا، تو نے اس کی گائے کو ذبح کیوں کیا؟ درویش کہنے لگا، اے نیک دل اور انصاف پسند قاضی صاحب، میں 7 سال لگاتار دن رات یہی دعا مانگتا رہا ہوں کہ اے خدا، مجھے بے محنت غیب سے حلال روزی عطا فرما۔ شہر کی ساری خلقت، کیا مرد اور کیا عورت، سارے اس سے واقف ہے، یہاں تک کہ بچے بھی اس بات پر ہنستے تھے کہ آپ کسی سے بھی تصدیق فرما لے کہ یہ پھٹے کپڑوں والا سچا ہے یا نہیں۔ اتنی مدتوں کے بعد میرے گھر میں ایک گائے آئی اور اسے دیکھ کر میری آنکھیں چمک اٹھی، اس خوشی میں نہیں کہ مجھے رزق مل گیا، بلکہ اس خوشی میں کہ میری برسوں کی دعا قبول ہو گئی۔ میں نے گائے کو ذبح کر دیا کہ اس خوشی میں اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دوں گا۔ قاضی صاحب کہنے لگے، بلا وجہ کے عذر بیان نہ کرو، اگر کوئی شرعی دلیل ہے تو اسے پیش کرو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں دلیل کے بغیر ہی فیصلہ کر دوں جو شریعت کے قانون میں بھی باطل ٹھہرتا ہو؟ مجھے بتاؤ، تجھے وہ گائے کس نے بخشی یا تو نے خریدی کہ تو اس گائے کا مالک بن بیٹھا؟ بہانے نہ کرو، یا تو اس کا مالک کو اس گائے کی قیمت ادا کرو، اور اگر پاس نہیں ہے تو کسی سے قرض لے کر دے دو۔ قاضی صاحب کی باتیں سن کر درویش بہت مایوس ہوا اور کہنے لگا، اے نیک دل قاضی، مجھے تعجب ہے کہ آپ بھی وہی سمجھ رہے ہیں جو یہ نادان لوگ سمجھ رہے ہیں۔ درویش نے سچے دل سے آہ بھری اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگا کہ اے میرے سوزے دل کو جاننے والے، تو ہی میری حقیقت کو اس قاضی کے دل میں روشن کر۔ قاضی کی درویش کی آہ و بکار سن کر قاضی کے دل میں بھی رحم آ گیا۔ قاضی صاحب نے گائے کے مالک اور لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں اس درویش کو آج کے دن کی مہلت دیتا ہوں اور اس کا مقدمہ کل تک ملتوی کرتا ہوں تاکہ میں اس معاملے کی مزید تحقیقات کر لوں۔ گھر جا کر قاضی صاحب خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اس کے بعد اس حالت میں سو گئے۔ سوتے ہوئے انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ گاؤں سے باہر جنگل میں ایک جھونپڑی ہے
اس میں ایک بزرگ سفید داڑھی والے جلوہ افروز ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس درویش کا فیصلہ کرنے سے پہلے مجھ سے ایک بار ضرور مل لینا۔ اتنی دیر میں قاضی صاحب کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ قاضی صاحب نے ان سے بیدار ہونے کے بعد فوراً قاضی صاحب سفر کی تیاری شروع کر دی اور سیدھے بستی سے باہر ایک جنگل کی طرف چل گئے۔ جنگل میں ایک طرف انہوں نے اسی جھونپڑی کو پایا جو انہوں نے خواب میں دیکھی تھی۔ قاضی صاحب نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی، اے نیک دل قاضی اندر آ جائیے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ بزرگ نے اس درویش اور گائے کے مالک کے درمیان مقدمے کا متعلق کچھ بتایا تو قاضی صاحب کے غصے کے انتہا نہ رہی۔ انہیں گائے کے مالک پر شدید غصہ آیا اور وہ اسی وقت بزرگ کا شکریہ ادا کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ایک بار پھر درویش اور گائے کے مالک کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے عدالت لگائی گئی۔ چاروں طرف لوگوں کو خلاصہ یہ ہے اس کہانی کا کہ گائے کا جو مالک تھا وہ اس درویش کے باپ کا قاتل تھا، اور یہ جو گائے والے کی بیوی تھی وہ اس درویش کی باپ کی لونڈی تھی۔ بعد میں واقعہ صحیح بنا کہ درویش سچا نکلا اور جو گائے والا تھا وہ دھوکے باز، اور اس کو پھانسی دی گئی اس کے باپ کے قتل کی وجہ سے۔ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ویڈیو صحیح ریکارڈ نہیں کروائی گئی۔ آپ سب لوگوں سے معذرت، اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ کوشش کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا ویڈیو آپ کے سامنے رکھیں جو اینڈ تک مکمل اور اچھی طرح بنی ہو۔